یہ جو موضوع ہے سائیکالوجی اور سائیکولوجیکل ہیلتھ، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کریں گے، لیکن سائیکالوجی اور خاص طور پہ ویسٹرن سائیکالوجی، ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی، اس کے اوپر میں ہمارا ایک یا میرا ایک بہت ایک آ، ایک ہمارا ایک پرسپیکٹو ہے، اور ہماری اپنی ایک اس کے اوپر ایک نقطہ نظر ہے، جس کو ہم کسی اور وقت کے لیے، وہ ایک علمی نوعیت کی پھر ڈسکشن ہوگی، جو کہ ابھی اس وقت تو ہم ذرا پریکٹیکل قسم کی ہیلتھ کے اوپر، کہ بھائی اپنی ہیلتھ کو کیسے بہتر کریں، اس پہ بات کریں گے۔ کہیں کہیں شاید کوئی چیز ٹچ ہو جائے اس حوالے سے، لیکن یہ ایک الگ پورا موضوع ہے کہ ہمارا جو ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی سے جو اختلاف ہے، اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں، اور ہم کس طرح سے ہمارا پرسپیکٹو اس کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ آج اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتا ٹائم کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ آج کے سیشن میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم کسی نفسیاتی بیماری کے علاج کی باتیں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کسی نفسیاتی بیماری کے علاج نہیں بتائے جا رہے، اور اگر ایسا کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایشو ہے تو اس کے لیے آپ اپنے کسی فزیشین سے یا معالج سے یا اس کے کوئی پریکٹیشنر سے ہی رابطہ کیا جائے، اور وہی اس کے حوالے سے کمپلیٹ، مطلب وہی کوالیفائڈ ہیں جو اس کے اوپر پوری بات کریں گے۔ ہم جس اینگل سے بات کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے چیزوں کا کیور، اور ایک چیز ہوتی ہے چیزوں کی پریونشن۔ یعنی نفسیاتی بیماری ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا کیور تو پھر وہ کوئی فزیشین ہی بتائے گا، کوئی ایکسپرٹ بتائے گا، لیکن ہم ان چیزوں پہ غور کر سکتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بیماری سے کیسے بچائے، ہم ایسی لائف کیسے گزاریں جس سے ہم ہیلدی ہوں۔ اور ہیلدی سے مراد ہم ٹوٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں یا ہولسٹک ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری پورے وجود میں جو زیادہ اہم ڈائمنشن ہے، جو ہماری سائیکولوجیکل ایگزسٹنس ہے، ہماری ایک بایولوجیکل ایگزسٹنس ہے اور ہماری ایک سائیکولوجیکل ایگزسٹنس ہے۔ جو ہماری نفسیاتی ہمارا وجود ہے وہ ہمارے وجود کی زیادہ اہم جہت ہے، بلکہ ہماری فزیولوجی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں اور ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں جو ہماری سائیکی سے ڈٹرمن ہوتی ہیں۔ ہماری سائیکولوجیکل، ہم جب خوف میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی خاص قسم کا ہارمون اپنا کوئی فنکشن پیدا کرتا ہے، یا اگر ہم بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ اور قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب ہم بہت گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ہماری برین کیمسٹری، ہماری فزیولوجی اس کا ایک اثر لیتی ہے، کیونکہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں یا ہم خوف زدہ ہیں یا ہم پریشان ہیں یا ہم بہت اسٹریس میں ہیں۔ ان سب چیزوں کا، حتیٰ کہ ہمارے سٹمک کے اوپر، حتیٰ کہ ہماری باڈی کے مسلز کے اندر، حتیٰ کہ ہمارے فلو آف بلڈ کے اندر، حتیٰ کہ ہمارے ہارٹ کی ورکنگ کے اندر، حتیٰ کہ ہماری برین کی کیمسٹری کے اندر، حتیٰ کہ ہماری بریتھنگ کے اندر، ان سب چیزوں کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے۔ جو بھی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ہماری فزیولوجی کو یا ہمارے بایولوجیکل وجود کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری جسم کے بھی معاملات، بعض اوقات ہماری جب جسم تھکا ہوا ہوتا ہے یا ہمارے جسم کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا جسم کو ریسٹ نہیں ملا ہوتا ہے، جسم کے کوئی اور پرابلمز ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ہمارے مزاج پر یا ہماری محسوسات کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بھی، ایک تو میں نے یہ بتایا کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج یہاں پر نہیں ہے، بلکہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صحت مند نفسیات یا صحت مند نفسیاتی صحت کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری ایک اور بات یہ ہے کہ ایک اور چیز میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ورکشاپ جو ہے یہ آپ کسی اور کے لیے اٹینڈ نہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں ایک فلانا بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور آپ نے اس کی پرابلم کو ٹھیک کرنا ہے، اور آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ یہاں سے کچھ لیں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے، اس مقصد سے آپ یہاں پر نہ آئیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہوگا۔ اس ورکشاپ کا جو انٹینڈڈ بینیفٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہوگا جب آپ اس ورکشاپ کو اپنے لیے اٹینڈ کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی مجھے تو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ہیلتھ کے اوپر جو لوگ باتیں کریں وہ لازماً بیمار ہوں یا لازماً انہیں کوئی
خدا نخواستہ ہاسپٹلائزڈ ہوں یا کوئی بڑی ہیلتھ ایشوز ہیں تو ہی وہ ہیلتھ کے بارے میں بات کریں، بلکہ انتہائی ہیلدی لوگ جو الحمدللہ فٹ ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بھی ہیلتھ کے بارے میں مزید اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر ان کو ہیلتھ حاصل ہے تو اس ہیلتھ کو مینٹین کریں، اور اگر ہیلتھ ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور بہتری لائی جا سکتی ہے تو اسے اور بہتری لائیں، اور اگر ہیلتھ ہے تو اس کی قدردانی کریں، اپنی ہیلتھ کو مینٹین، یہ سب اس مقصد سے بھی وہ ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہیلتھ کمزور ہے تو اس ہیلتھ کو بہتر بنائیں۔ تو یہاں پر اب یہ 2-3 باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ایک علمی موضوع ہے، اس کی الگ کسی موقع پہ بات کریں گے، آج ہم ذرا اس کی فنکشنل پریکٹیکل سائڈ پہ جائیں گے، اور ہیلتھ کیسے اچیو کی جائے، سائیکولوجیکل ہیلتھ اس پہ کریں گے، بیماریوں کا علاج کے بارے میں نے بات کر دی، ورک شاپ کو اپنے لیے لیجئے، اور اس میں دوسروں پر کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر، اپنی ہیلتھ، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے کچھ گائیڈنس انشاءاللہ ملے گی۔